بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ حکم میرے اور آپ کے سچے رب نے دی ہے تو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی نگاہوں کو تیز نہ کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی زبانوں کے اندر مٹھاس لاؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے مزاجوں کے اندر نفرت نہ لاؤ، اپنی مزاج کے اندر سختی نہ لاؤ. اگر تم سختی لاؤ گے، اگر تم زبان پر کرواہٹ لاؤ گے، اگر ماں باپ کے سامنے تم اکڑ کر کے کھڑا رہو گے، تمہاری دنیا بھی اللہ برباد کر دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ ماں باپ یہ بہت انمول موتی ہے. اس روئے زمین کے اوپر اگر سب سے زیادہ کوئی پوتر ہستی ہے انسانوں کے لیے تو وہ اس کے ماں اور باپ ہے. اس روئے زمین کے اوپر ہر انسان اپنے مقصد سے چاہتا ہے، ہر انسان اپنے مقصد سے کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے انسیت رکھتا ہے. لیکن اے مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی بے غرض محبت کرنے والا ہو، اگر کوئی بے غرض محبت کرنے والی ہو، اس دھرتی کے اوپر اللہ اور ان کے محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ماں اور باپ ہے، جو اپنے اولاد سے بغیر کسی وجہ کے محبت کرتی ہے. دنیا کے اندر باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے، دوست سے، محبوب سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے اگر پریم کرتا ہے، اگر محبتیں کرتے ہیں، اگر انسیت رکھتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اس روئے زمین کے اوپر صرف ایسی پوتر ہستی ماں اور باپ ہے جو اپنی اولاد سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتی ہے. آپ کو بتاؤں، اس دنیا کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ نے اس دنیا کے بارے میں قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور بھگائیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کی ناقدری کریں گے، اپنے ماں باپ کو ناراض کریں گے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، اپنے ماں باپ کو دکھ اور درد دیں گے، اور دوستوں کو قریب کریں گے، اور اجنبیوں کو قریب کریں گے، اور غیروں کو اپنے سے قریب سٹائیں گے. یہ میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہما جنتُکا وہما نارُکا. یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے. اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، اگر ان کی اطاعت کرو گے، اگر ان کے سامنے اپنے بازو کو پست رکھو گے، اگر ان کے سامنے اپنی نگاہوں کے اندر
نرمی رکھو گے اور زبانوں پر مٹھاس رکھو گے، یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اگر ماں باپ کو باتوں باتوں پر ڈانٹو گے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی زبانوں کے اندر کرواہٹ لاؤ گے، اپنی نگاہوں کے اندر سختی لاؤ گے، تو یاد رکھنا یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ ماں کی قدر اور باپ کا قدر اس انسان سے پوچھئے جس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ماں اور باپ ایک ایسی پوتر ہستی ہے، چاہے ماں باپ کو چھوڑ کر کے استاد اور شاگرد کا مسئلہ ہو، دوست کا مسئلہ ہو، شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، بھائی کا مسئلہ ہو، بھائی بہن کا مسئلہ ہو، رشتہ دار کا مسئلہ ہو، پڑوسی کا مسئلہ ہو، وہ جب تک آپ کے خیر خواہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے ہمدرد رہیں گے جب آپ ان کے ماتحتوں میں رہو گے۔ لیکن جس دن آپ ان کی ماتحتی سے نکل کر یا تو ان کے مقابل میں آ گئے یا ان سے اوپر آ گئے، اب آپ سے محبت باقی نہیں رہے گی، اب آپ سے انسیت باقی نہیں رہے گی، اب وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، اب آپ سے دشمنی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، اس دنیا کے اندر باپ کی ایک ذات ایسی پوتر ذات ہے جو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی اعلیٰ بن جائے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عظمت کریں، ان کا احترام کریں۔ ایک ماں باپ اپنی ساری خواہشات کو، اپنی ساری تمناؤں کو، اپنی ساری امنگوں کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو چمکانے کے لیے، اپنے بچوں کو عہدہ اور منصب دلانے کے لیے، اپنے بچوں کو عروج پر لانے کے لیے، اپنے بچوں کو عزت دار بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو روشن مقام دلانے کے لیے نہ جانے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنی رگوں کو ٹھنڈا کر دیا، اپنے جسموں کے اندر کمزوریاں لا دی، اپنے ہاتھ اور پیر کو سکیڑ لیا۔ آج ہم اولاد عہدے پر جا کر کے، منصب پر جا کر کے، بلندی پر جا کر کے، شان و شوکت والی زندگی کو حاصل کر کے ہم ماں باپ کی توہین کر جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں ڈال کر کے اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر کے جن کو پکڑنا سکھایا، جنہیں بات کرنے کا انداز سکھایا، جنہیں بولنا سکھایا، جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم اولاد عہدہ اور منصب والے بن جاتے ہیں، ہم اولاد دنیا میں کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اب ہمیں اس ماں باپ کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں ناگوار گزرتی ہے۔ یاد رکھیے، میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ فرمایا ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اور ان کے نبی کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی خوشی میں اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ماں اور باپ اس دنیا کے اندر ناراض ہے تو آپ کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، آپ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جا سکتے۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، نیک صالح تھے، تقوی والے انسان تھے، لیکن کیا ہوا؟ بہت بڑے عبادت گزار ہونے کے باوجود ماں کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کی تھی۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ والے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، گناہوں اور منکرات سے مکمل طور پر بچنے والے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ علقمہ کا ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے باپ تو زندہ نہیں ہے، البتہ ماں زندہ ہے، لیکن کسی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس ماں کو بلا کر لاؤ۔ وہ ماں دوڑی بھی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ ماں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، علقمہ کے زبان پر کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ علقمہ کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ اس ماں نے کہا کہ میں اس بچے سے ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں ناراض ہو؟ کیا یہ برے انسان تھے؟ وہ ماں کہتی ہے نہیں، یہ بہت بڑے تقوی والے انسان تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، بڑے نرالے تھے، لیکن جب سے ان کی شادی ہوئی یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں مجھے ترجیح نہیں دیا کرتا تھا، میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دے دیا کرتا تھا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چل اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کلمہ زبان پر جاری ہو جائے گا۔ مگر اس ماں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو تاکہ علقمہ کو جلایا جائے۔ جب ماں آگے آگے چل رہی تھی، اچانک کانوں کے اندر آواز پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ علقمہ کو جلایا جائے۔ جو ہی ماں کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، ماں چیخیں مارتی ہے اور واپس آتی ہے اور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مائی، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے دنیا سے جانے کے بعد وہاں بھی ان کو آگ میں جلنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یہی دنیا کے اندر اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فوراً اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں کا معاف کرنا تھا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کیا ہے ماں کا مقام، کیا ہے ماں کی اطاعت، کیا ہے ماں کا مقام و مرتبہ، اور کیا ہے ماں کی بلندی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، ذرا بتائیے اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کیا ہمیں کامیابی مل جائے گی؟ یاد